بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر اعجاز کی گفتگو ہو رہی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل ہمارا عنوان تھا۔ آپ کے شمائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی اور نسبت کی خوشبو سونگھنا سرمایہ انسانیت ہے، سرمایہ آدمیت ہے۔ شمائل کا ایک مفہوم تو گزشتہ سبق میں گزر گیا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شملہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شمائل یا شمائل اس کی جمع ہے۔ ابن عربی لکھتے ہیں کہ صحرائی علاقہ میں جہاں نخلستان ہوتا ہے، جس وقت کھجوروں کے باغ پر بارش برسے تو کھجوروں کے خوشوں کے اندر بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، دھوپ پڑتی ہے تو تمازت بارش کے عام پانی کو خشک کر دیتی ہے، لیکن گابے کے اندر اور کھجور کے پتوں کے اندر کچھ پانی جمع رہتا ہے۔ وہ خوش ذوق لوگ جو کھجوریں کھانے سے محبت رکھتے ہیں، جب نخلستان میں جائیں اور کھجور کا خوشہ جس وقت توڑیں تو کھجور کی شاخ سے جو جمع پانی بارش کا ہوتا ہے وہ ہلکی پھوار بن کر کھجوریں کھانے والے کے اوپر پڑتا ہے، تو وہ پانی جو کھجور کی شاخوں میں جمع ہو اور تر کھجوریں کھانے والے کو جس وقت کھجور کا خوشہ توڑے تو وہ جمع پانی اس کو نوازے، اس کو ٹھنڈک دے، اس کو مزہ آئے، تو اس باریک بارش کے جمع پانی کو شملہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو شمائل کا مطلب یہ ہوگا کہ کھجوروں کا رس یا بارش کا پانی جو صحرائی ماحول میں کسی آدمی کو لذت دے اور وہ اس کی ٹھنڈک سے دل میں خوشی اور روح میں خوشی محسوس کرے۔ اب اس لفظ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ بنا دینا دو معنی رکھتا ہے کہ عام طور پر انسان کا فکری سرمایہ وہ خوشبو نہیں رکھتا، وہ مٹھاس نہیں رکھتا جو سرمایہ انسانیت بن جائے۔ ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شخصیت میں کھجوروں سے زیادہ مٹھاس ہے اور سویٹنس ہے، اور بارش کے پانی سے زیادہ سکون ہے اور مسرت ہے اور خوشی ہے۔ دراصل سیرت کا عنوان بن کر یہ لفظ اس طرف ہماری توجہ کو مبذول کرائے گا کہ جیسے بارش کا پانی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی رحمت عالم کی سیرت جو ہے وہ انسانی کردار کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی مبارک عادات، آپ کی تاریخ، آپ کی روایت، آپ کی درایت، آپ کا حسن شخصیت انسانیت کا وہ سرمایہ ہے کہ جتنا جتنا انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اترتا چلا جاتا ہے۔ سوچا جائے تو شمائل کا یہ پہلو اور شمائل کا یہ حصہ
یہ صرف مسلمانوں کا عنوان نہیں، یہ انسانوں کا بھی عنوان ہے۔ ربیع النور کے اندر اور ربیع الاول شریف کے اندر وہ تشنہ لب انسانیت جس نے کردار کی بارش نہیں دیکھی اور جس نے تقوی کی کوئی صورت نہیں دیکھی، اس کو سوئے مکہ جانا چاہیے، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کو خدا کی محبت کا پیغام دیا، اور جہاں جہاں انسانی حلقے اجاڑ پن کا شکار تھے، ان کے پاس نہ اقدار تھیں، نہ ان کے پاس اصول و فروع موجود تھے، اور مذہب کے چمن جو ہے وہ خشک ہو چکے تھے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا خزانہ رب کریم نے کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا یہ حصہ صرف اور صرف حدیث شریف کے لفظوں ہی میں محفوظ نہیں، قرآن کی آیات میں بھی یہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف خود دعوت دی اور ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جو سرمایہ، جو خزانہ، جو رحمتیں اور جو برکتیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رکھی ہیں، وہ کسی ایک قوم، کسی ایک ملت کے لیے نمونہ کی حیثیت نہیں رکھتی، پوری انسانیت اور پوری آدمیت کے لیے وہ ادب کی دعوت ہے اور بننے کی دعوت ہے، سنورنے کی دعوت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سیرت اور حسن صورت کا عنوان جس وقت چلا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر رحم کرے اور رحم کھا کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کو دیکھنے لگ جائے، اس روشنی کو پانا شروع کر دے اور اس خوشبو کو سونگھنا شروع کر دے، تو اس کا مقدر بن سکتا ہے، اس کی تقدیر بن سکتی ہے۔ وہ بدقسمتی کے دائروں سے نکل کر خوش قسمتی کے آسمان پر پہنچ سکتا ہے۔ بلا شبہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تو اس میں صاف اعلان تھا، صاف ڈیکلیریشن تھا، اور اسی بات کی طرف اشارہ ڈاکٹر جی ایس مارگیسس جیسے لوگوں نے بھی کیا۔ Biographers of the Holy Prophet, may peace be upon him, from a long series. It is difficult to end this series, but it would be honorable to find a place in this list. رحمت اللہ عالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بہت لوگ ہیں، قلم کار بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، سخن ور بھی ہیں، لیکن بلا شبہ جس قلم سے حضور کا نام نکل جائے، جس زبان سے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکل جائے، دنیا کا خوش قسمت ترین انسان اور خوش قسمت ترین زبان وہی ہوتی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔